بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ بنو عباس نے بنو امیہ کے کون کون سے حکمرانوں کی قبریں کھدوائی اور حضرت معاویہ کی قبر کھودنے پر قبر سے کیا برآمد ہوا؟ واقعہ کربلا کے بعد سادات اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ پر حجاز مقدس کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا۔ گو کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک واحد زندہ بچ جانے والے صاحبزادے امام زین العابدین نے سیاست اور حکومتی معاملات سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر فرما رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بنو میاں ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد ایک ظلم کے چشمدید گواہ امام زین العابدین تھے۔ بنو میاں نے واقعہ کربلا کے بعد بھی بنو ہاشم کے ساتھ اپنی دشمنی کو جاری رکھا اور امام زین العابدین پر بھی ظلم و ستم کیے گئے، ان کو قید و بند میں مبتلا رکھا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین کو قید و بند میں ہی زہر دے کر شہید کروا دیا گیا تھا، پھر امام زین العابدین کی اولاد سے بھی اس دشمنی کو روا رکھا گیا۔ اس موقع پر بنو عباس نے بنو میاں کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کیا۔ اس نے نہایت مکاری اور چلاکی کے ساتھ خاندان رسالت اور اہل بیت سادات کرام کے ساتھ ہونے والے بنو میاں کے ظلم و ستم کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کی اور یہ منشور پیش کیا کہ وہ بنو میاں سے خلافت واپس لے کر ہر حال میں سادات کرام کو اور بنو ہاشم کو لوٹائیں گے، جس کے اصل حقدار اہل خاندان رسالت کے نفوس قدسیہ ہیں۔ مسلمانوں نے یہ منشور پسند کیا اور بنو عباس کا ساتھ دیا اور بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کی اس تحریک کو مضبوط فرمایا۔ جب بنو عباس نے حکومت اور خلافت حاصل کر لی تو بجائے سادات کرام کو حکومت اور خلافت سونپنے کے خود ان کے دشمن بن بیٹھے، کیونکہ سادات کرام چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے اور لوگوں میں ان کی قدر و منزلت اور عقیدت بہت زیادہ تھی، جس سے حسد کا شکار ہو کر اور عوام الناس میں سادات کرام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر بنو عباس نے سادات کو ہی قید و بند میں مبتلا کرنا شروع کر دیا، ان کی نسل کشی شروع کر دی، جس کی مثال امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر وغیرہ کی شہادتیں ہیں، جن کو بنو عباس نے صرف اس لیے شہید کروا دیا کہ وہ ان کی حکومت اور خلافت کی راہ میں رکاوٹ تھے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ سادات کرام نے کبھی بھی خلافت یا حکومت یا سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے جد امجد امام زین العابدین کے نقش قدم پر گوشہ نشین رہے اور مسلمانوں کی روحانی تربیت میں مصروف رہے۔ لیکن بنو عباس نے جس سادات کرام کی ہمدردی حاصل کر کے حکومت حاصل کی، اب بنو عباس بنو میاں سے بھی بڑھ کر ان پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ بنو عباس جہاں ایک طرف سادات کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، دوسری جانب وہ بنو میاں کے حکمرانوں کی باقیات اور نشانیوں کو بھی ختم کرنے کے درپے تھے، اس لیے انہوں نے بنو میاں کے خاندانوں کی قبریں کھدوانے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنو میاں کے تمام حکمرانوں کی قبریں کھودی گئیں، ان میں سے ان کی باقیات کو نکال کر جلا دیا گیا۔ بنو عباس یہ اقدام سیاسی اور نفسیاتی طور پر لوگوں کے دلوں سے بنو میاں کی یاد مٹانے کے لیے تھا۔ بنو عباس نہیں جانتا تھا کہ کل لوگ بنو میاں کے حکمرانوں کی قبریں دیکھیں گے تو ان سے ہمدردی کا اظہار کریں اور بنو عباس کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہو سکے۔ بنو عباس نے جب خلافت پر قبضہ کیا 132 ہجری میں بغداد اور شام میں اموی حکومت کو ختم کیا، تو اس کے بعد وہ نہ صرف سیاسی اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اموی خاندان کے اثر و رسوخ کو مکمل طور پر ختم کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ اس سیاسی اور تاریخی تناظر میں بنی عباس نے بنی امیہ کے حکمرانوں، خاص طور پر دمشق میں دفن شدہ خلافت کے قبور کو کھودنے یا مسمار کرنے کا اقدام کیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سیاسی حریفوں کو مکمل طور پر ختم کرنا۔ بنی عباس نے یہ سمجھا کہ اگر اموی حکمرانوں کی قبروں کو محفوظ رکھا گیا یا ان کے مقام پر احترام برقرار رکھا تو عوام میں اموی خاندان کے لیے وفاداری اور محبت برقرار رہے گی۔ اس لیے قبروں کو کھودنا اور دفن شدہ اموی حکمرانوں کی یادوں کو مٹانا ایک سیاسی حربہ تھا تاکہ مستقبل میں ان کی مخالفت یا دوبارہ اقتدار پر قبضے کا امکان کم سے کم ہو۔ اموی خاندان شام اور مکرمہ میں بہت طاقتور اور مقبول تھے اور عوامی حمایت حاصل کرنے والے قبائل ان کے وفادار تھے۔
بنی عباس نے سمجھا کہ اگر قبروں اور یادگاروں کو ختم نہ کیا گیا تو لوگ اموی خاندان کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے، اس کی مقبولیت برقرار رہے گی۔ اس لیے قبروں کی مسماری کے ذریعے وہ تاریخی اور ذہنی طور پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ بنی عباس خود کو آل محمد کے حقیقی نمائندے اور اہل بیت کے حمایتی کے طور پر پیش کرتے تھے، اور وہ اموی حکمرانوں کو اہل بیت کے حقوق کے خلاف مظالم کرنے والا قرار دیتے تھے۔ اس نظریاتی نقطہ نظر سے قبروں کی مسماری کو ایک علامتی عمل کے طور پر دیکھا گیا کہ اموی خاندان کی ظالمانہ حکمرانی کا نشان مٹایا جائے اور اہل بیت کے حقوق کی بحالی کو عملی اور علامتی طور پر دکھایا جائے۔ بنی عباس نے اپنے اقتدار کے ابتدائی دنوں میں اموی خاندان کے حامیوں اور مخالفین کے خلاف سخت اقدامات کیے، اور قبروں کو کھودنے کا عمل جزوی طور پر انتقامی کارروائی بھی تھا، کیونکہ یہ اموی خاندان کی سیاسی اور تاریخی حقیقت کو عوام کی نظر میں کمزور کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق اس اقدام نے شامی علاقے اور دمشق کے تاریخی مقامات میں اہم تبدیلیاں پیدا کی۔ کئی قبور اور یادگاریں مسمار ہو گئیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب اموی دور ختم ہو چکا ہے اور اب خلافت کے حقیقی وارث بنی عباس ہے۔ اس سے نہ صرف سیاسی اقتدار مضبوط ہوا بلکہ عوام میں ذہنی اور نظریاتی تبدیلی بھی آئی، جو بنی عباس کے خلافت کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ بنی عباس نے جن اموی حکمرانوں کی قبریں کھودی، ان میں حضرت معاویہ، یزید بن معاویہ، مردان بن حکم، سلیمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک جیسے خلیفہ اور حکمران تھے، جن کی قبر بنو عباس نے سیاسی انتقام کے طور پر کھودی۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی اور ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس سلصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو عباس سلصفا نے یزید کی قبر کو بھی کھودنے کا حکم دیا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروانا چاہا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھودا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدھے کے سوا کچھ نہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی قبر بھی بنو عباس کے خلفاء نے کھدوائی، لیکن عمر بن عبدالعزیز چونکہ عدل و انصاف اور رحم دل حکمران تھے، اس لیے بنو عباس نے ان کی قبر کو دوبارہ سے بند کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی قبر جب کھولی گئی تو آپ کا جسد مبارک بالکل تر و تازہ تھا۔ روایت کے مطابق حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی قبر کو جب بنو عباس نے کھدوایا تو آپ کی قبر سے آپ کی ہڈیوں کی کچھ باقیات برآمد ہوئی، آپ کا جسد خاکی مکمل طور پر صحیح سلامت موجود نہ تھا۔ بنو امیہ کے جن حکمرانوں کے اجسام صحیح سلامت برآمد ہوئے، ان میں سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام اموی حکمرانوں کی لاشیں ہڈیوں کی صورت میں برآمد ہوئی۔